پیغمبر نے دو لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھایا, ایک خودکشی کرنے والے کا, ایک ان کا جس پہ قرضہ ہو. چوری نہیں کی انہوں نے, قرضہ لیا ہے. قرضہ حلال لینا حرام ہے حلال ہے, حلال کام کیا ہے, لیکن ادا کرنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. جنازہ رکھا ہوا ہے, صحابی رسول ہیں, نبی کے ساتھی ہیں, نبی جنازے سے انکار. جب تک کوئی اس کی کفالت نہیں لیتا, ضمانت نہیں لیتا کہ اس کا قرضہ ادا کروں گا میں نہیں پڑھاؤں گا جنازہ. صحابہ بیچ میں سے نکل کے آتے تھے کہ یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ میں ادا کروں گا, پھر نبی نماز جنازہ پڑھاتے تھے. یہ قرضے کے بارے میں جو حلال کام ہے. سوچو چوری کا کیا ہوتا ہوگا. آج ہم جن کے جنازے پڑھا رہے ہیں, اگر ہم بھی یہ سختی شروع کر دیں, کیا خیال ہے؟ تو لوگ کہیں گے میرے ابا کا جنازہ ہے, خدا کے لیے پڑھا لو مولوی صاحب, عزت رہ جائے گی میری. ابا اما کا مہر کھا گئے تھے, اماں ابا کی پینٹ سے پیسے نکال کے کھایا کرتی تھیں, بچے ابا کی جائیدادیں کھا گئے, کسی کا بھی جنازہ نہیں ہوگا. اس لیے علماء نے نا کمپرومائز کر لیا سوسائٹی کے ساتھ. علماء نے کمپرومائز کر لیا ہے کہ چلتا ہے یار, اب اس زمانے میں کس کا جنازہ نہیں پڑھائیں, بس چلو سب کا پڑھا دو, ٹھیک ہے نا. ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ جو قرضہ لے لیا اور واپس نہیں کیا اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے. پڑھائے لیکن عام لوگ پڑھائیں, پیغمبر یا جو مقتدی ہے مسجد کا امام ہے وہ نہ پڑھائے.